آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 5واں اور سورہ نساء ہے اور رکوع 9 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ تو اے محبوب، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے، لا یؤمنون، ہاں وہ مسلمان ہی نہیں ہوں گے جب تک، حتیٰ یہاں تک کہ جب تک کیا، یحکموک کا کہ وہ فیصلے جو ہیں، فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حکم نہ بنائے، تمہارا فیصلہ نہ مانے، پھر جو کچھ تم حکم فرماؤ، ہاں فی انفسہم، اپنے معاملے، حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر جو آپ حکم فرمائیں وہ اپنے دلوں میں اسے رکاوٹ کے بغیر قبول کر لیں، مان لیں۔ یہ ہے اس کا تو ترجمہ۔ اور اصل میں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا امت کے بیچ میں کہ یہ امت ہے آپ کی، یہ آپ حاکم بنا دیے گئے ہیں اپنی امت کے، آپ کے فیصلے چلیں گے۔ اب اللہ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا اور اپنے حبیب کو ظاہر کرا رہا ہے۔ اس آیت پاک میں مسلمان بننے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے سچا مسلمان ہم نے بننا ہے۔ ہاں سچے مسلمان کی پہچان کیا ہے، نشانی کیا ہے، مگر اس میں نعت مصطفیٰ بھی ہے اور وہ پھول کھلے ہوئے ہیں جن سے دماغ ایمان معطر ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک پہاڑ سے پانی آتا تھا، یعنی اس آیت جو نزول ہے اس کا یہ وجہ بنی کہ پہاڑ سے پانی آتا تھا جس سے اہل مدینہ اپنے اپنے باغوں کو پانی دیتے تھے۔ اس پانی دینے پر ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، تم اپنے باغ کو پہلے پانی دے کر پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ زبیر باغ اوپر کی طرف تھا ان کا، زبیر کا۔ اس پر انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، یعنی اس فیصلے میں ان کی رعایت کی گئی ہے۔ اس طرح کے بھی لوگ اس وقت ہوتے تھے، تو قرابت کی وجہ سے آپ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا، اے محبوب، اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، انہیں بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، آپ کو فل اتھارٹی ہے، جب تک کہ اپنے ہر جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ مانے اور آپ کے فیصلے پر پھر راضی بھی ہو جائیں اور تسلیم کریں، رکاوٹ نہ پائیں، دل سے مان لیں۔ یعنی یہ اس میں اعلان کر دیا، کیا مطلب؟ اس قدر پڑھ کر وجہ طاری ہو جاتا ہے۔ رب نے اپنی قسم فرمائی، ہاں فلا ربک، ہاں تمہارے رب کی قسم، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ہاں اپنے آپ کو لے آیا اس معاملے میں۔ تو فلا ربک فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ میں اپنے رب کی قسم، رب نے اپنی قسم فرمائی مگر اپنا نام نہ ارشاد فرمایا، واللہ یا والرحمن نہیں کرا، نہیں، بلکہ اپنا ذکر اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ فرمایا کہ اے پیارے تیرے رب کی قسم، اے محبوب ہم کو تمہارے پروردگار کی قسم قربان جاؤں۔ کیا کلام ناز ہے، کیا نرالا انداز ہے اس ناز والے محبوب کے صدقے، ان کے رب کریم کے قربان جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اس طرز کا کلام لطف وہی پائے گا۔ علامہ اقبال اس جگہ ارشاد فرماتے ہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور بات بھی یہی ہے، سچ تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت ہی کا نام عبادت ہے۔ آپ کا ذکر عبادت، آپ کی یاد عبادت، آپ کی تعلیمات پہ چلنا عبادت، ہاں تو آپ کو سوچنا بھی عبادت۔ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کو دخل دے وہ بے دین ہے۔ اب اس وقت علماء کا فیصلہ، قرآن و حدیث، فقہ وغیرہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے زیر ہیں سب کے فیصلے، مگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لب مبارک سے فیصلہ۔ اسی طرح ایک منافق یہودی میں جھگڑا تھا، یہودی حق پر تھا، منافق جھوٹا تھا۔ اس نے کہا، یہودی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، جبکہ منافق کہنے لگا نہیں صدیق کے پاس چلتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، پھر بھی منافق راضی نہ ہوا، حضرت فاروق اعظم کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ اس طرح سے فاروق اعظم نے منافق کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا جنہیں ان کا فیصلہ نہیں قبول اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اسی دن سے آپ کا لقب فاروق یعنی حق و باطل میں فرق فرمانے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔